بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کو اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے واسطہ کیوں نہ رکھتا ہو۔ وہ یہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد اسلام کو دو بڑے نقصانات ہوئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ وغیرہ تو نہیں تھا نا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور فرقہ وہ کر بھی نہیں سکتے۔ اس دوران مسلمان تھے اور غیر مسلمان تھے، مسلم اور غیر مسلم، ان کا تنازع، جھگڑا، جنگیں، فساد، یہ جو مسائل چل رہے تھے۔ اس کے بعد جو انتشار پھیلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی انتشار نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں کوئی انتشار نہیں تھا، مسلمان تھے، صحیح تھے، حقیقت تھے، حق پر تھے، کوئی فرقے بازی بھی نہیں تھی۔ جو آج کل کے جو طریقہ کار ہیں، جیسے بریلویوں میں ہیں، شیعوں میں ہیں، اہل حدیثوں میں ہیں، بہت سارے فرقوں میں جو آج کل جو رول سلیکشن ہتھرادو عمل ہیں، وہ نہ حضور کے دور میں تھے، نہ حضرت ابوبکر کے دور میں تھے، نہ حضرت عمر فاروق کے دور میں تھے، نہ عثمان غنی کے دور میں تھے، نہ حضرت علی کرم اللہ کے وجہ کے دور میں تھے۔ یعنی آج کل کے جتنے بھی ہتھرادو قاعدے قانون جو ہیں، عمل ہیں، وہ اس دوران نہیں تھے، نہ تابعین، نہ تابعین، نہ اہل بیت کے دور میں۔ اب میں ایک ہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، اس میں اسلام کو دو بڑے دھچکے آئے، دو بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوا، اور اس واقعے کے بعد ایک جو عمل ہے، ایک فائدہ بھی ہوا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو ہمارا دین بچا اور حق بچا۔ باقی دو بڑے نقصانات کون سے ہوئے، یہ آپ ہر مسلمان کو یقین کر کے یعنی اعتراف کرنا پڑے گا، چاہے جس فرقے سے بھی واسطہ رکھتا ہو۔ سب سے بڑا یہ کہ ہمارے اہل بیت جو تھے، پورا خاندان ان کا شہید ہوا۔ بہت بڑا نقصان، بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ ہوا۔ اور یہ سب سے بڑا نقصان کہ کتنے ہمارے اہل بیت وہ شہید ہوئے، چھوٹے بڑے، انہوں نے شہادت حاصل کی۔ دوسرا جو نقصان جو ہوا اسلام کو، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اب اس وقت سب سے اس کے بعد دو بڑے فرقے ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ اصل میں مسلمانوں میں تو سنی شیعہ کا سسٹم تو ہونا ہی نہیں چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، لیکن مجبوراً یہ بتانا پڑتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو اہل تشیع کا، شیعوں کا جو فرقہ بڑھ گیا، وہ اسلام کے لیے بہت بڑا دھچکا، اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ بھلے ناراض ہوں، کچھ بھی ہوں، حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اعتراف کرنا پڑے گا سب کو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں سچی کر رہا ہوں۔ آپ دل سے سوچو، میں قسم دیتا ہوں سب کو کہ دل سے سوچو، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا یہ ان کے روز اہل تشیع کا فرقہ ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ نہ ان کے رولس ریگولیشنز ہوتے، نہ ان کے قاعدے قانون ہوتے، نہ یہ زلجنا ہوتے، نہ ان کے جو یہ ماتم کرتے ہیں یا تعزیہ نکالتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ ہوتے؟ کبھی نہیں ہوتے۔ یہ کربلا کے واقعے کے بعد جو یہ فرقہ ظاہر ہوا، فرقہ بنا، یہ ماتم وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اسلام میں، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو یہ فرقہ بھی نہ ہوتا، اگر نہ ہوتا صرف مسلمان ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے اسلام کو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو دل سے سوچنا چاہیے، دل سے سوچیں
کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اگر واقعہ نہ ہوتا تو اب یہ قاعدے قانون کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. جو ابھی ہتھرادو بنا ہوئے ہیں کربلا کے واقعے کے بعد، جسے ماتم کر رہے ہو، تعزیہ نکال رہے ہو، یہ قبریں اٹھا رہے ہو، پتہ نہیں جنازے اٹھاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہیں، جو ان کے قاعدے قانون کو تو ہم کچھ پتہ بھی نہیں ہے، جو اسلام میں ہے ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں. یقین سے کہتا ہوں یہ فرقہ ہوتا ہی نہیں. سب سے بڑا اسلام کو یہ دھچکا آیا، اور ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو اہل تشیع ہیں ان کے ہتھرادو عمل ہے. اگر ناراض ہونا ہے تو ہو بھلے. میں حقیقت اور سچی بات کر رہا ہوں کہ دل سے سوچو، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ فرقہ بھی نہ ہوتا، ان کے قاعدے قانون بھی نہ ہوتے. یہی مکہ مدینے کا سسٹم ہر ملک میں، ہر جگہ پہ ایک دو ملک ممالک جو ہیں، جیسے ایران ہے، کچھ عراق میں اور شام میں، اردن میں کچھ اہل تشیع ہیں، تو یہ ہوتے ہی نہیں. یقین سے کہتا ہوں اسلام سرخرو ہوتا، اسلام ایک یعنی صاف شفاف ہوتا، طاقتور ہوتا. ان فرقوں کی وجہ، ان انتشار کی وجہ اسلام کمزور پڑتا جا رہا ہے، پڑ بھی گیا ہے، اور یہ فرقے بازی والے بڑھتے جا رہے ہیں. کتنا بھی ان کو سمجھاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن یہ باز نہیں آتے. خدا را سوچو سمجھو کہ حضور کے دور میں طریقہ کار کیا تھا، ابوبکر کے دور میں کیا تھا، عمر فاروق کے دور میں کیا تھا، حضرت علی کرم اللہ کے دور میں کیا، عثمان غنی، اہل بیت، صحابہ، تابع تابعین کے دور میں کیسے رول سلیکشن سے کیا طریقہ کار تھا. یہ اعتراض عمل چھوڑ دو، ورنہ یہ آپ کو قیامت کے دن محشر کے میدان میں گلے بڑھ جائیں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.